بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذا أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو تفصیل سے اللہ رب العزت ذکر فرما رہے تھے مکمل ہو چکا. کس طریقے سے یوسف اور برادران یوسف کے درمیان کے اندر معاملات ہوئے، کیسے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے بچھڑے اور پھر ملن ہوا، یہ تمام تر تفصیل اللہ رب العزت ذکر فرما چکے ہیں. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. قرآن مقدس کا جو اصل مقصد ہے کہ کوئی واقعہ ہو، کوئی قصہ ہو، کوئی بات ما قبل کی ذکر کرنی ہو، وہ تمام کی تمام اس لیے ذکر کی جاتی ہے کہ امت محمدیہ کو اس سے درس عبرت حاصل ہو، اس سے فائدہ پہنچے. قرآن کریم کا مقصد قصے کہانیاں بیان کرنا نہیں ہے. قرآن کریم کا مقصد امثال اور نظائر کو بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کا مقصد ہے انسانوں کی رہنمائی کرنا، انسانوں کو صحیح راستہ دکھلانا. تو کبھی کبھی امم سابقہ کے واقعات اللہ تعالی قرآن کریم کے اندر اس لیے ذکر فرماتے ہیں کہ ان حالات کو دیکھ کر امت محمدیہ سمجھ جائے کہ ان کا مقصد دنیا میں اندر آنے کا کیا ہے. اسی کو ان آیات کریمہ کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ پورے سورہ یوسف کے اندر قصہ یوسف سے جو بات ثابت ہو رہی ہے، جو آپ کے اور ہمارے لیے بہتر ہے، وہ یہاں سے ذکر کی جا رہی ہے. لیکن مخاطب سیدنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے مخاطب کیا گیا. اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اے ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو قصہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا،
حضرت یوسف، حضرت یعقوب اور ان کے بیٹوں کا جو واقعہ آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ میں آیا، یہ غیب کی باتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ ہزاروں سال پہلے یہ واقعہ رونما ہو چکا ہے، ہزاروں سال کے بعد میں اب یہ واقعہ آپ کو بتا کر کے امت کو اور لوگوں کو بتایا جا رہا ہے۔ یقیناً یہ وحی کے ذریعے سے ہم آپ کو بتلا رہے ہیں، اس لیے کہ وحی اسی کے پاس میں آتی ہے جو نبی ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کے اندر برادران یوسف کے ساتھ میں مکر و فریب کر رہے تھے، باپ سے جدا کر رہے تھے، کنویں میں لے جا کر کے پھینک رہے تھے، پھر کنویں سے نکل جانے کے بعد میں قافلے والوں کے ہاتھ بیچ رہے تھے، یہ تمام کے تمام جو حالات آئے ہیں آپ اس وقت میں ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ وَهُمْ يَمْكُرُونَ، اور وہ فریب بھی کر رہے تھے، کیسے کیسے حیلے بہانے، کیسے کیسے مکر و فریب کیے ہیں۔ یہ تمام ایسے واقعات ہیں کہ بجز وحی کے کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ساری دنیا، پورا عرب جانتا ہے کہ نہ تو آپ نے کسی سے تعلیم حاصل کی، نہ کسی استاذ کے پاس بیٹھ کر کے علم حاصل کیا، نہ کسی درس گاہ کے اندر داخلہ لیا، نہ کسی کو اپنا استاذ بنایا، اور نہ ہی آپ پڑھے لکھے ہیں، بلکہ آپ نبی امی ہیں۔ آپ نے لکھنا پڑھنا کسی سے نہیں سیکھا ہے۔ آپ کی پوری زندگی مکہ المکرمہ کے اندر گزری ہے، بس 2 سفر کیے ہیں، ایک اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ میں ملک شام کا سفر کیا تو راستے سے ہی آپ کو لوٹا دیا گیا، دوسرا سفر کیا تو چند دن کے بعد میں فوراً آپ واپس آ گئے۔ اس نے کم عرصے کے اندر کوئی کسی سے کتاب حاصل نہیں کر سکتا، کوئی پڑھنا لکھنا نہیں سیکھ سکتا ہے، سارے عرب والے جانتے ہیں، لیکن آپ نے قصہ یوسف کو پورے کا پورا بیان کر دیا ہے، تو جان لیجئے کہ آپ نبی برحق ہیں۔ وحی کے ذریعے سے ہم نے آپ کو اطلاع دی ہے۔ جو لوگ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ یوسف کا واقعہ بتلائیے، آپ ان کو بتلا دیجئے پورا واقعہ، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ محمد نہ پڑھا ہے، نہ لکھا ہے، نہ پڑھنے گیا ہے، پھر وہ سارے واقعات ویسے ہی کہ ویسے جیسے حقیقت کے اندر ہوئے تھے من وعن ایسے ہی آپ کے سامنے ذکر کر دیا، تو معلوم ہو جانا چاہیے کہ محمد ابن عبداللہ یقیناً اللہ کے پیغمبر ہے، اس کے اندر کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں اللہ رب العزت نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تو یہ چاہتے تھے کہ تمام کے تمام لوگ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں، تمام کے تمام لوگ کلمہ پڑھ کر کے ایمان کے اندر داخل ہو جائیں، لیکن وہی لوگ کہ جن کو آپ اسلام کی دعوت دیتے علیہ وسلم کا امتحان لیا جائے، ان کی آزمائش کی جائے کہ آیا وہ سچے پیغمبر ہے یا نہیں ہے، اس لیے ایسا واقعہ لے کر کے آئیں کہ عرب کے اندر کوئی جانتا نہیں تھا کہ یوسف کا کیا واقعہ۔
وہ واقعہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا تو اللہ نے پوری تفصیل کے ساتھ میں سورہ یوسف کو نازل کر کے پورے واقعے سے آپ کو روشناس کرا دیا. آپ نے لوگوں کو بتلا دیا کہ حضرت یوسف کے ساتھ میں کیا کیا حالات پیش آئے ہیں. تو ان لوگوں کو جنہوں نے آپ سے سوال کیے تھے، ان لوگوں کو کہ جنہوں نے آپ سے حضرت یوسف کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، ان لوگوں نے کہ جنہوں نے آپ کو آزمانا اور پرکھنا چاہا تھا، فوراً ایمان کے اندر داخل ہو جاتے. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. لیکن بجائے ایمان لانے کے آپ کی مخالفت کے اندر اضافہ کر دیا. جن کے دلوں کے اندر کجروی ہوتی ہے، جن کے دلوں کے اندر زیغ ہوتا ہے، ضلال ہوتا ہے، وہ لوگ کبھی راہ حق پر نہیں آیا کرتے ہیں. انہوں نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہراساں کرنے کے لیے سوال کیا تھا، آپ کے اوپر ایمان لانے کے لیے نہیں کیا تھا. تو آپ تو یہ چاہ رہے تھے کہ جب ان کا مطلوبہ واقعہ میں نے آپ کو بتا دیا اور یہ جانتے ہیں کہ میں نہ لکھا پڑھا ہوں، نہ میں تاریخی کتاب کو پڑھ سکتا ہوں، نہ کسی سے سن کر کے یہ بتا سکتا ہوں، تو یقیناً اللہ کے پاس سے وحی آئی ہوگی اور یہ فوراً مجھے قبول کر کے میری بات کو تسلیم کر لیں گے اور دائرے اسلام کے اندر آ جائیں گے. نہیں آئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دلی تکلیف پہنچی، آپ کو رنج ہوا، ملال ہوا. تو اللہ رب العزت آپ کے رنج و ملال کو دور کرنے کے لیے، آپ کے غم کو کم کرنے کے لیے آیت کریمہ کو نازل کیے اور کہا ما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں رنجیدہ ہوتے ہو؟ آپ کیوں مغمون ہوتے ہو؟ کس وجہ سے آپ نے اپنے چہروں کو لٹکا رکھا ہے؟ کیوں آپ کے اندر ایسے غم ہے کہ کھائے جا رہے ہیں؟ آپ ان سے کوئی محنتانہ تھوڑی مانگتے ہیں، آپ کوئی اپنی مزدوری تھوڑی مانگتے ہیں کہ اگر انہوں نے میری بات کو قبول نہیں کیا تو میری مزدوری نہیں ملے گی، میری محنت کے پیسے نہیں ملیں گے، مجھے فائدہ نہیں ہوگا. ان لوگوں کو تو تکلیف ہوتا ہے جو صبح سے لے کے شام تک کام کرتے ہیں اور شام کو مالک یہ کہتا ہے کہ تم نے یہ کام غلط کیا، یہ کام غلط کیا، میری منشا کے مطابق نہیں کیا اور میں آپ کو کام نہیں، پیسے نہیں دوں گا. تو انہیں تو تکلیف ہونی چاہیے کہ وہ کام میں لگے بھی رہیں اور پھر بھی ان کا محنتانہ اور مزدوری نہیں ملی. لیکن آپ تو لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، آپ تو اپنے رب کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، آپ تو اپنے رب کا پیغام پہنچا رہے ہیں. تو یہ اگر نہیں مان رہے ہیں تو آپ کو کیوں رنج ہو رہا ہے؟ ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے، آپ کا کام تو پیغام پہنچا دینا ہے. جیسے ایک دوسری جگہ اللہ نے فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذمہ داری ہے کہ صرف ہمارے پیغام لوگوں تک پہنچا دیں. وہ مانیں یا نہ مانیں یہ ان کا کام ہے، ایمان لائیں یا نہ لائیں یہ ان کا کام ہے. آپ کا کام تو پیغامات ربانی کو پہنچا دینا ہے. یہاں بھی یہی کہا کہ آپ اگر ان کی بات سے رنجیدہ ہو رہے ہیں، ضرورت نہیں ہے. ان ہوا الا ذکر للعالمین. یہ قرآن کریم تو لوگوں کے لیے نصیحت ہے، یہ قرآن کریم تو لوگوں کے لیے راہ ہدایت ہے اور انہی لوگوں کے لیے نہیں، عالمین تمام جہان والوں کے لیے. صرف خطۂ عرب والے، صرف مکہ مکرمہ کے اندر رہنے والوں کے لیے ہی نہیں
بلکہ دنیا کے ہر خطے میں رہنے والوں کے لیے یہ ہدایت ہے، نصیحت ہے، ذکر ہے۔ وہ لوگ اس کو دیکھ کر کے سمجھ لیں، آپ رنجیدہ نہ ہوئیے گا۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور کیوں آپ رنجیدہ ہوتے ہیں، کیوں ملول ہوتے ہیں، کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ کتنی نشانیاں ایسی ہیں آسمانوں کے اندر اور زمینوں کے اندر، یمرون علیہا، یہ لوگ اس کے اوپر خوب گزرتے ہیں۔ امم سابقہ کی حالتوں کو یہ دیکھتے ہیں۔ آپ نے پہلے قرآن کریم کے اندر پڑھا اور سنا کہ جس قوم نے آپ نے نبی کی بات کو نہیں مانا، اللہ نے اس قوم کو عذاب سے ہلاک کر دیا۔ کسی کو طوفان کے اندر ہلاک کر دیا، کسی کو پانی میں غرق کر کے ہلاک کر دیا، کنی کی بستیوں کو اوپر لے جا کر کے پلٹ دیا، کسی کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کر کے ختم کر دیا۔ یہ لوگ وہاں سے خوب گزرتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ یہ وہ بستیاں ہیں کہ ان بستی والوں نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی تھی تو ان کو ہلاک کر دیا۔ اگر ہم بھی نہیں مانیں گے تو ہم بھی ہلاک کر دیے جائیں گے۔ وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، لیکن یہ اتنے کٹڑ ہیں، یہ اتنے ہٹ دھرم ہیں کہ یہ ایسی چیزوں کے اوپر دھیان بھی نہیں دیتے۔ جب نشانیاں ان کو دیکھ کر کے ایمان کے اندر داخل نہیں کرا رہی ہیں تو آپ کا واقعہ جو بیان کر دیا، یوسف کی بات کو بیان کر دیا، تو یہ کیسے ایمان لائے؟ آپ رنجیدہ نہ ہو۔ آسمانوں کے اندر یہ غور کر لیں تو نشانیاں نظر آ جائیں گی کہ بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی ٹکاؤ کے اتنی بڑی چھت کو ٹکا رکھا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کہ بغیر ستون اور پلر کے اتنی بڑی چھت اور سائبان کو ٹکا سکے۔ یقیناً یہ اللہ کا کام ہے، پھر بھی انہیں یقین نہیں آتا ہے۔ آسمان کے اوپر کواکب کو دیکھیے، چاند سورج کو دیکھیے، ستاروں اور سیاروں کو دیکھیے کہ کس طریقے سے یہ کھڑے ہیں، چل رہے ہیں۔ کبھی یہ جنبش غلط نہیں کرتے ہیں، کبھی یہ گرتے ٹوٹتے نہیں ہیں۔ یہ اس کو دیکھ کر کے بھی ایمان نہیں لاتے ہیں تو آپ رنجیدہ کیوں ہو رہے ہیں؟ زمین کے اندر دیکھیے کہ کتنی نشانیاں زمین کے اندر ہیں کہ اس زمین کے اوپر یہ چلتے ہیں۔ بستیاں ہیں جن کو ہلاک کر دیا گیا، نام و نشان تک مٹا دیا گیا۔ قوم عاد، قوم سمود کو دیکھیے کتنی طاقتور، کتنی فنکار تھی کہ اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو توڑ کر کے پہاڑوں میں محلات کھڑے کر لیا کرتی تھی، لیکن ان کو بھی زمین کے اندر ہلاک کر دیا، نام و نشان مٹا دیا۔ انہوں نے بھی اپنے پیغمبر کی بات نہیں مانی تھی۔ یہ نشانیوں کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں۔ اور اس سے آگے بڑھیے، اگر کوئی آدمی اپنے رب کو پہچاننا چاہتا ہے، اپنے پالن ہار کو پہچاننا چاہتا ہے، تو اسے ادھر ادھر غور کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اسے زمین و آسمان کے اندر بھی غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے سفر کرنے کی، سیاحت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر انسان چاہے کہ وہ اپنے رب کو پہچان لے، اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان لے، اپنے پالن ہار کو پہچان لے، تو وہ اپنی ذات کے اندر غور کر لے، اپنی ذات کے اندر غور و فکر کر لے، اپنے جسم کے اندر غور کر لے کہ اللہ نے اس کے جسم کے اندر کیسی کیسی صنعت رکھی ہے۔ آپ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں اللہ نے عظیم ترین مخلوق ایک بنائی ہے جس کو جبل پہاڑ کہا جاتا ہے۔
یہ پہاڑ اتنے سخت ہیں کہ زمین جب حرکت کر رہی تھی پانی کے اوپر تو میخیں گاڑنے کے طور پر، کیلوں کو گاڑنے کے طور پر اللہ رب العزت نے جگہ جگہ پہاڑوں کو اس کے اوپر مسلط کر دیا، اس کے اوپر گاڑ دیا۔ اب یہ زمین حرکت نہیں کر سکتی ہے۔ اتنی سخت اور اتنی مضبوط مخلوق اللہ نے پہاڑوں کو بنایا ہے، اور پہاڑوں کے اندر بھی اللہ نے مختلف قسم کے رکھے ہیں کہ کچھ پتھر وہ ہوتے ہیں جو انتہائی سخت ہوتے ہیں کہ توڑنے کے باوجود بھی ٹوٹتے نہیں ہیں، کچھ پتھر وہ ہوتے ہیں کہ جو ہلکی مار سے ٹوٹ جاتے ہیں، کچھ پتھر وہ ہوتے ہیں جو تیز مار سے اس کے اوپر بلاسٹ کرنے سے توڑ دیے جاتے ہیں، اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ہاتھوں سے ہلکا مسل دیا جائے تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ پہاڑ ہیں جو مختلف قسم کے اللہ نے دنیا کے اندر بنائے۔ ان پہاڑوں کو اللہ نے تمہارے جسموں کے اندر رکھ دیا کہ آپ کے بدن کی ہڈیاں ہیں، بعض اتنی نرم ہیں کہ اگر آپ ہاتھ سے مسوڑ دیں تو وہ ہڈی ٹوٹ جائے، اور بعض وہ ہیں کہ اس پر تھوڑی ضرب لگا دی جائے تو ٹوٹ جائے، اور کچھ وہ ہوتی ہے کہ سخت مارا جائے تو ٹوٹ جاتی ہے، اور کچھ وہ ہوتی ہیں کہ پوری طاقت بھی آپ لگاتے ہیں تب بھی وہ ختم نہیں ہو پاتی ہے، آپ اسے گلانا چاہتے ہیں تو بھی نہیں گلتی ہے۔ آپ جانتے ہیں جو گوشت کا کام کرنے والے ہیں ان سے پوچھ لیجئے، کچھ تو چھری سے ٹوٹ جاتی ہیں ہڈیاں، کچھ ہاتھوں سے ٹوٹ جاتی ہیں ہڈیاں، کچھ بگدے سے ٹوٹ جاتی ہیں ہڈیاں، اور کچھ ہڈیاں وہ ہوتی ہیں توڑنے کے بعد بھی نہیں ٹوٹتی ہیں، تو اس کو گوشت والا بھی ایسے ہی پھینک دیتا ہے کہ یہ بیکار ہے۔ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، دوسری ہوتی ہیں، تو یہ تمام ہڈیاں جو ہے مثل جبل کے ہیں، پہاڑوں کے مانند ہیں کہ اتنی عظیم ترین اللہ نے مخلوق زمین کو روکنے کے لیے، ٹھہرنے کے لیے بنائی، اور یہ ساری کی ساری مخلوق اللہ نے تمہارے جسم کے اندر رکھ دی۔ اللہ کے علاوہ کوئی یہ کر سکتا ہے؟ آپ دیکھیے دنیا کے اندر کتنے سمندر ہیں، تمام سمندروں کا پانی ایک جیسا نہیں ہے۔ آپ کسی سمندر کو دیکھیں گے تو انتہائی شیریں اور میٹھا پانی ہوتا ہے، اور کسی کو دیکھیں گے تو وہ نمکین اور کھارا ہوا کرتا ہے، کچھ کو دیکھیں گے تو وہ ناپاک اور گندا ہوا کرتا ہے، کسی کو دیکھیں گے کہ وہ ملیح ہوا کرتا ہے، کسی کو دیکھیں گے رطوبت والا ہوتا ہے۔ غرض مختلف اللہ نے سمندر بنائے ہیں کہ ان کا پانی علیحدہ علیحدہ الگ الگ ہوا کرتا ہے، ذائقے سے آپ دیکھ لیتے ہیں۔ ان تمام مخلوق ماں کو، پانی کو اللہ رب العزت نے تمہارے جسموں کے اندر رکھ دیا ہے۔ ایک انسان ہے، اس انسان کے اندر اللہ نے مختلف سمندروں کو رکھ دیا ہے کہ آپ ایک گلاس پانی منہ کے اندر سے پیتے ہیں، جب یہی پانی اندر پہنچ کر کے تھوک اور بزاق کی شکل کے اندر ہونٹوں پر آتا ہے تو یہی میٹھا اور شیریں ہوا کرتا ہے، اور یہی پانی جب پیشاب کے راستے سے باہر آتا ہے تو وہی گندا اور ناپاک ہوتا ہے، اور یہی پانی جب آنسوؤں کی شکل کے اندر آنکھوں سے نکلتا ہے تو وہی نمکین ہوا کرتا ہے، یہی پانی جب پسینے کی شکل کے اندر بدن کے مساموں سے نکل کے آتا ہے تو یہی کھارا ہوا کرتا ہے۔ یہ تمام پانی کہ جب یہ ناک کی ریزش بن کے نکلتا ہے تو ناپاک رطوبت بن کے نکلتا ہے۔ ایک انسان ہے، ایک پانی ڈالا ہے، لیکن جب اس کے نکلنے کے راستے الگ الگ ہوئے ہیں تو تمام کی صفت الگ الگ ہو گئی، کوئی میٹھا ہے، کوئی نمکین ہے، کوئی کھارا ہے، کوئی گندا ہے، کوئی ناپاک ہے۔ یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اگر اپنے رب کو پہچاننا ہے تو اس کے اوپر غور کر لے۔ اس لیے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت کے اوپر، اللہ کو ایک ماننے کے اوپر کسی دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی گھومنے پھرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہر
انسان اپنے اندر غور و فکر کر لے تو اسے اپنا معبود نظر آ جائے گا، پہچان لے گا۔ اسی کو یہاں کہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی بات کو نہیں مان رہے ہیں، آپ رنجیدہ نہ ہوئیے۔ کتنی نشانیاں زمین و آسمان کے اندر ہے، ہم نے انسانوں کو بنایا، انسانوں کے اندر نشانیاں ہیں، ہم نے زمینوں کو بنایا، زمینوں کے اندر نشانیاں ہیں، ہم نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اس کے اندر نشانیاں ہیں، لیکن یہ لوگ اس کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ ایک لوگ وہ ہوتے ہیں جو سرے سے اللہ کی وحدانیت کا منکر ہوا کرتے ہیں، انکار وحدانیت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کا ذکر اوپر کیا۔ اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو مومن تو ہوتے ہیں لیکن مومن ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک گرداننے لگتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ان چیزوں کو شریک کر لینے سے اللہ کے اوپر ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، میں تمہارے اوپر سب سے زیادہ جس چیز سے خوف کرتا ہوں وہ ہے شرک اصغر۔ حضرات صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ شرک اصغر کس چیز کا نام ہے؟ تو آپ نے فرمایا الریا، دکھلاوا شرک اصغر ہے، ریاکاری شرک اصغر ہے۔ اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں من صلی یرائی فقد اشرک۔ جس شخص نے نماز کو لوگوں کو دکھلانے کے لیے پڑھا اس نے شرک کیا۔ من ساما یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزے رکھے اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے زکوٰۃ دی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے کسی کی مدد کی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے کسی کے ساتھ میں حسن سلوک کیا اس نے شرک کیا۔ آج اگر امت مسلمہ کے اندر بڑی خرابی نظر آتی ہے تو وہ یہی ہے۔ آج ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نہیں کرتے ہیں، اللہ کی رضامندی کے لیے نہیں کرتے ہیں، اخلاص کے لیے نہیں کرتے ہیں، للہیت کے لیے نہیں کرتے ہیں، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ دیکھ کر کے ہمیں کہیں یہ بڑا نمازی ہے، بڑا زکوٰۃ دینے والا ہے، بڑے حج کرنے والا ہے، بڑے عمرے کرنے والا ہے، بغیر بہت کام کرنے والا ہے۔ یہ اس نیت سے ہم کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے لوگوں کو گردانا ہے کہ وہ بھی اللہ کے ساتھ شریک گرداننے والے ہیں۔ اسی کو اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، اور نہیں ہیں ان میں سے اکثر اللہ کے اوپر ایمان لانے والے مگر اس کے ساتھ شریک گردانتے ہیں۔ آج ذرا سی بات ہو جاتی ہے ہم کہہ دیتے ہیں فلاں کی وجہ سے ایسا ہو گیا، یہ بھی اللہ کی نظر کے اندر غیر پسندیدہ ہے۔ اچھائی ہو تو بھی اللہ کی طرف نسبت ہے، کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو اسے بھی اللہ ہی کی مشیت سمجھنی چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی خوشی کی بات ہوئی تو اللہ کی طرف نسبت کرنی چاہیے، اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی غم کی بات پہنچے، کوئی نقصان ہو جائے تو اسے بھی اللہ کی مشیت سمجھنا چاہیے۔ اللہ ہی کی طرف سے ساری چیزیں ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے ان واقعات سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو دکھ ہو رہا ہے، آپ دکھی ہو رہے ہیں تو نہ ہوئیے۔ ان لوگوں کی تو فطرت اور وتیرہ ہی ہے کہ یہ لوگ مانتے نہیں ہیں۔ آج بھی اس امت کا حال یہی ہے۔ اس امت کے لیے بھی اللہ رب العزت ان آیات کریمہ کے اندر یہی پیغام دے رہے ہیں کہ جو بات صحیح ہے اس کو مان لینی چاہیے، اپنی ضد، اپنی مرضی، اپنی عناد، اپنی ہٹ دھرمی کے اوپر نہیں رہنا چاہیے۔ آج ہمارا ملت اسلامیہ کا جو المیہ ہے وہ یہی ہے، ہم اپنی مرضیات کو چلاتے ہیں، اللہ کی مرضیات کو نہیں دیکھتے ہیں۔
اللہ کیا چاہ رہے ہیں اس کو نہیں دیکھتے ہیں، اپنی خواہش اپنی مرضی کو دیکھتے ہیں۔ للہ ایسا نہ کیجئے، بلکہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے جو پیغام ہم تک پہنچایا ہے اسے دل و جان سے قبول کر لینا چاہیے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ خبریں ہیں غیب کی، وحی کر بھیجتے ہیں ہم اس کی آپ کی طرف۔ وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم، اور آپ نہیں تھے ان کے پاس جب وہ جمع ہو رہے تھے اپنے کام کے اوپر، وہم یمکرون، اور وہ فریب کر رہے تھے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور نہیں ہیں اکثر لوگ یقین رکھنے والے اگرچہ آپ کتنا ہی چاہیں۔ وما تسألهم علیہ من اجر، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے اس کے اوپر کوئی بدلہ نہیں چاہتے ہیں۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو نہیں ہے کچھ مگر کہ نصیحت سارے عالم کو۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور بتیری نشانیاں ہیں آسمانوں کے اندر اور زمینوں کے اندر، یمرون علیہ، کہ جن کے اوپر ان کا گزر ہوتا ہے، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور یہ اس کے اوپر دھیان نہیں دیتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، اور نہیں ہیں ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان لانے والے، إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، مگر یہ کہ اس کے ساتھ ہی شریک بناتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔